فیئر اینڈ اسکوائر ایکسکلوسیو بائی میاں سیف الرحمان۔ آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جو مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، ماشاءاللہ ورسٹائل ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں اکثر اخبارات، بڑے پرومیننٹ اخبارات میں چیف رپورٹر رہا، آج کل بھی ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز ہوں، چیف رپورٹر سے بھی بڑا۔ تو میں انہیں ہمیشہ اپنے رپورٹرز کو، اپنے جرنلسٹ جو دیگر ساتھی تھے، ان کو کہتا تھا کہ بھی ہمارا جو ویور ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا جو قاری ہے، جو ہمیں پڑھ رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ ذہین اور ورسٹائل ہے، اور اس میں مجھے کوئی ایسا غلط گمان نہیں ہے، کوئی غلط کیلکولیشن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مجھے سن رہا ہے وہ اور سینکڑوں تجزیہ کاروں کو سن رہا ہے، یوٹیوبرز کو سن رہا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ اور بھی اس طرح کے کئی دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح جو مجھے پڑھ رہا ہے وہ اوروں کو بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کی اوپینین زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں نا بنظر غائر وہ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، آبجیکٹیو ہو جاتا ہے اس کا انالیسس اور اوپینین۔ بہرحال آج میں ایک ایکسکلوسیو سٹوری دے رہا ہوں بطور اخبار نویس سے۔ تو ایکسکلوسیو سے مراد، آپ مجھ سے، میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ ایکسکلوسیو سے مراد وہ ہے کہ آج تک یہ سٹوری یا خبر جو میں اب بریک کرنے لگا ہوں، یہ کسی اخبار نویس، کسی یوٹیوبر اور کسی الیکٹرانک میڈیا انالسٹ، نیوز اینکر یا نیوز مین کے پاس نہیں ہے۔ آج کی یہ خبر جو ہے، یہ آج سے چند روز قبل یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہز ایکسیلنسی النہیان تشریف لائے تھے یہاں پہ پاکستان۔ پہلے تو وہ رینجر خان گئے، جہاں ان کا شکار کا آج کل سیزن ہوتا ہے، ہنٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا اور ان کو بڑی عزت افزائی دی ہز ایکسیلنسی نے، یو اے ای کے صدر نے، اور ان کو اپنے اہل خانہ سے بھی کے ساتھ بلایا، ملایا یا کھانا کھلوایا، کٹھے بیٹھ کے، بڑی آنر ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ باتیں بھی طے ہوئیں کہ وہ اسلام آباد، آخری دنوں میں یہ باتیں طے آئیں کہ وہ اسلام آباد اسٹیٹ یعنی ریاستی وزٹ پہ آئیں گے پاکستان، یعنی اسلام آباد آئیں گے، اور وہاں کچھ معاہدے یا کچھ بہت سی بات چیتیں ہوگی پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھ کر۔ تو اچانک وہ دورہ منسوخ ہوا، کہا گیا کہ جناب موسم خراب ہے۔ یقیناً موسم رحیم یار خان میں بھی خراب تھا، لیکن ملک کا جو ویسے موسم خراب تھا سیاسی، وہ اپنی جگہ، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دن میں چائنیز کونسل جنرل، جو اس وقت موجودہ کونسل جنرل لاہور ان کے پاس بیٹھا تھا، تو اس دن میری ان سے ملاقات نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے ڈپٹی سے کہا کہ آج سیف صاحب کو ملیں۔ میں گیا تو ایکسیلنسی، میں نے کہا ایکسیلنسی آپ تو آج گجرانوالہ چیمبر آف کامرس جا رہے تھے؟ کہنے کہ ہاں میں نہیں گیا کیونکہ ملک میں وہ جو آپ کے دھرنے شرنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، پچھلے دنوں بھی کوئی احتجاجی کال آئی تھی جو عمران خان کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے حساس ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں۔ لیکن یہاں حساس معاملہ کچھ اور تھا، وہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، یا تو اس کی وجہ سے میں سازش کا لفظ تھوڑا اور بیانی ہے، ان دونوں سے میں بڑی نفرت کرتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ سازش بھی کہیں ہوئی ہے۔ ایک پیغام رسانی میں ایک ایسا غلط قسم کا پیغام چلا گیا یو اے ای کے، متحدہ عرب امارات کے سفارتکاروں کو، کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان، وہ ہز ہائینس کو، جو بادشاہ ہیں متحدہ عرب امارات کے، جنہیں صدر متحدہ عرب امارات یو اے ای کہا جاتا ہے، ان کا استقبال اسلام آباد میں نہیں کریں گے۔ حالانکہ بڑی تیاریاں تھیں اسلام آباد میں، وہاں پہ سروسز چیف نے بھی وہاں موجود ہونا تھا اس ویلکم ریسیپشن میں، اسکول میں غالباً کچھ اداروں میں، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بھی کرا دیں گی، بہت زیادہ پمپمنٹ شو کے ساتھ پورا اہتمام تھا۔ تو پیغام یہ گیا اور غلط گیا، بھلے وہ غلط گیا یا پہلے صحیح گیا یا بعد میں غلط گیا یا پہلے غلط گیا بعد میں صحیح گیا، کہ جی ان کو شہباز شریف ریسیو نہیں کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، بلکہ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کریں گے۔ یہ جب بات سفارتی ذرائع سے یا دیگر سرکاری ذرائع سے صدر متحدہ عرب امارات تک پہنچی، تو ایک ہلکا سا خفگی کا اظہار کیا گیا۔ اب ہلکا کا لفظ تو چونکہ میں احتراماً کہہ رہا ہوں، ہمارے دوست ملک ہیں، برادر ملک ہیں، بڑا احترام ہے انہوں نے، یعنی خفگی تو ہوئی کہ فوری اس کے بعد فون آیا اسلام آباد کہ ہز ایکسیلنسی تشریف نہیں لا رہے، اور وہ دورہ منسوخ ہو گیا۔ گو کہ ہمیں سرکاری حلقے کہتے ہیں ملتوی ہوا، کیونکہ اب بعد میں پھر اس طرح کی ملاقاتیں ہوں گی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ۔ تو جب یہ تھوڑا، جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈیمیج واز ڈن، یعنی ایک خرابی پیدا ہو گئی، اب جب فوری طور پہ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے
حکومت پاکستان نے ایک اور میسج اپنے سفارتی دیگر سرکاری غیر سرکاری ذرائع سے داغا اور اس میسج میں یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ جی وہ غلطی سے اس طرح کا پیغام آ گیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ صرف سعد رفیق آئیں گے، اس کا مطلب بلکہ یہ لینا چاہیے تھا، یا ہماری طرف سے یہی پیغام تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور خود تشریف لائیں گے ان کا استقبال کرنے متحدہ عرب امارات کے صدر کا، اور خواجہ سعد رفیق ان کے ہمراہ ہوں گے۔ لیکن بہرحال جسے کہتے ہیں نا ڈیمیج واز ڈن، وہ ہو گیا تھا، جو خرابی ہوگی وہ ہو گئی، دورہ تو بہرحال منسوخ ہو گیا۔ اب اس پہ کئی چہم گوئیاں ہوئیں، جو لوگ شہباز شریف کے بدخواہ ہیں، ان کے ڈیٹریکٹر جنہیں کہتے ہیں، مخالف ہیں، اور جو نہیں بھی ہے، مطلب میں نہ ان کے حق میں ہوں نہ مخالف ہوں، ایک جرنلسٹ ہوں، جو بات آتی ہے سامنے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھا نا یہ پاکستان ہر وقت مانگتا رہتا ہے، یہ ہو گیا، دیکھو نا انہوں نے بے عزتی کر دی۔ بہرحال جو بھی ہوا، جو میرے پاس ایکسکلوسیو سٹوری تھی اور بڑے بارسوخ اوتھینٹک ذرائع سے مجھے ملی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اس پہ پھر میں نے اپنے طور پہ کہ کہیں میں صرف اپنی بات نہ کہہ دوں یا میرے ذرائع نے جو کہا مجھے، تو میں نے حکومت پاکستان کا بھی موقف لینے کے لیے عبدالاکبر صاحب سے رابطہ کیا، جو وزیر اعظم شہباز شریف کے پریس سیکرٹری ہیں، اور اس کے بعد مجھے ان کے عمر فاران صاحب ہیں PRO وزیر اعظم کے، ان کا بھی فون آ گیا۔ ان دونوں حضرات سے بات کے بعد ان کا جو موقف تھا مجھے سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ یہ صرف موسم کی خرابی کا ایشو تھا، اور یہ دورہ مکمل کینسل، اس وقت تو کینسل سمجھیں لیکن یہ ملتوی ہے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ اور مجھے دیگر ان کے سفارتی ذرائع نے کہا کہ جی اب یہ بھی ہے کہ اب پھر اثر نو شہباز شریف صاحب سے یا ملک کی قیادت سے متحدہ عرب امارات کے مابین دوبارہ رابطے بحال ہونے والے۔ تھینک یو ویری مچ۔